جی السلام علیکم. You can start inventing only after you understand the real situation. یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے نئی چیزیں کرنی ہیں لیکن آپ کو سچویشن کا ہی نہیں سمجھ. اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو سچ مچ کے حالات اور واقعات ہیں ان کو پہلے اچھی طرح سمجھیں، کیونکہ جب تک آپ کی سمجھ میں وہ چیز نہیں آئے گی. اب دیکھنے میں یہ بات لگتی ہے کہ کتنی سپر بات ہے، یہ بھی کوئی بات کہنے والی ہے، لیکن اصل میں یہ بات کہنے والی اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھتے یہ ہیں کہ سپرفیشلی ذرا سی اوپر سے چیز کی سمجھ آ گئی تو میں سارا کچھ کر لوں گا. آج کل کے زمانے میں تعلیم میں بھی لوگ یہی کرتے ہیں کہ وہ جو بھی سبجیکٹس جو بھی چیزیں ان کو پڑھائی جاتی ہیں وہ اس کو بس اوپر سے ذرا سا ہی دیکھتے ہیں کہ ہاں بس پاس ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ یہ کر سکتے ہیں لیکن ان کا نقصان یہ ہوگا کہ پوری طریقے سے آپ کو جب تک چیز سمجھ نہیں آئے گی آپ کسی میننگ فل اور اچھی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتے. نالج از کریٹڈ بائی دا انڈیویجول، یہ ایک بہت ہی بڑی بات ہے. اس کو بہت ہی غور سے اپنے آپ کو بتانا چاہیے کہ جو علم ہے، جو آپ کے اندر علم یا جو حالات اور واقعات کا جو ادراک ہے وہ انڈیویجول سے ہی ہوتا ہے. مطلب یہ کہ آپ خود اکیلے ہی اس چیز کے ذمہ دار ہے کہ آپ کے پاس کتنا علم آیا. کوئی دوسرا بندہ یا کوئی دوسرا انسٹیٹیوشن، اسکول، کالج آپ کو علم نہیں دے سکتا اگر آپ اس میں ناکام کریں. اور اگر آپ کسی اسکول کالج میں نہیں بھی گئے تو بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ نے محنت کی ہوئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کتنا علم ہے، کتنی انفارمیشن ہے، کتنا تجربہ ہے، اس کا صرف ایک ہی انسان ریسپانسبل ہے، دیٹ از یور سیلف، آپ خود. نالج از لٹرلی اے کنسٹرکشن آف انڈرسٹینڈنگ. بھائی آپ کو نالج کہاں سے آتی ہے؟ نالج کا مطلب ہے آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ لیکچر چل رہا ہے انگریزی میں، چلو انگریزی سمجھ آتی ہے، میں اردو میں بول رہی ہوں، چلو اردو سمجھ آ رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ اس سارے لیکچر یا گفتگو سے جو آپ علم حاصل کریں گے وہ ہوتا کیا ہے؟ وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کو اس میں سے سمجھ آ رہی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی سمجھیں جو ہیں وہ آپ کے ذہن میں اکٹھی ہوتی جاتی ہیں اور پھر مل کے وہ ایک بڑا کانسیپٹ جو آپ کو سمجھاتی ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی آپ کو سمجھ نہ آئے اور بڑا سا کانسیپٹ ایک دم آپ کے ذہن میں آ جائے. آپ کو سمجھ آ جائے کہ فلسفی کیا ہے یہ پتہ کیے بغیر کہ فلسفی کی بیسس کیا ہے، ایسے نہیں ہوتا. تو سمجھیں کہ جو چھوٹی چھوٹی سمجھیں ہیں وہ بھی آپ نے اکٹھی کرنی ہوتی ہیں جو کہ پھر آپ کے ذہن میں مل کے ایک بڑے اور کمپلیکس چیز کی سمجھ اور نالج آپ کے دماغ میں کنسٹرکٹ کرتی ہیں. آپ کے دماغ میں بلڈنگ بنتی ہے کسی بڑے کانسیپٹ کی تب جب آپ تمام اینٹیں اس کی خود چنتے ہیں، کوئی اور آپ کے لیے نہیں کر سکتا. We have an experience and based on your prior knowledge we interpret the experience. یہ بھی بہت زبردست بات ہے کہ دیکھیں آپ کو کسی بھی چیز کا تجربہ ہوا، مطلب آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی، اب یہ تجربہ ہی ہے نا، آپ کے اوپر بیتی ہے ایک چیز، آپ کے ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے اور اگر آپ کو چوٹ کی انفارمیشن ہے نا، پہلے اگر آپ کو پہلے ہی پتا نا کہ چوٹ کیا ہوتی ہے تو آپ کو جو چوٹ لگی ہے، جو ایکسپیرینس ہوا ہے اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. لیکن جب کوئی چھوٹا بچہ جس کو آج تک چوٹ ہی نہیں لگی اس کو سمجھ ہی نہیں آئے گا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اس کا مطلب ہے جو پچھلا تجربہ ہے وہ آپ کے کام آتا ہے اس چیز میں کہ جب اسی طرح کے یا اس سے نیکسٹ لیول کے نئے تجربے ہوتے ہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تجربہ بھی علم کو کنسٹرکٹ کرنے کا ایک بہت بڑا انسٹرومنٹ ہے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کتاب کا علم بھی لو جو دوسرے منہ سے بول کے بتا رہے ہیں، اس کا علم بھی اکٹھا کرو اور پھر تجربہ بھی کرو، کیونکہ یہ تینوں چاروں چیزیں جو ہیں یہ مل کے انفارمیشن بہت ساری آپ کے ذہن میں ڈالتی ہیں اور وہ ساری انفارمیشن اگلی چیزیں سمجھنے میں آپ کے کام آتی ہے. ایک مثال ہے، آپ کو بڑے پیار سے، اب آپ نے سانپ کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، آپ نے ہاتھ لگایا، بڑا اچھا لگا، کیوٹ ہے. اب آپ کو نہیں پتا وہ کاٹتا بھی ہے، جب اس نے کاٹا ہے تو آپ کو سمجھ آئی کہ اوہو یہ تو کاٹتا بھی ہے، اس سے پہلے آپ کو تجربہ نہیں تھا. We sought that experience in our mind and we can loosely speaking call that knowledge of snake bite. اب مجھے اگر کبھی سانپ نے کاٹا نہیں ہے تو میرے پاس نالج نہیں ہے اس چیز کی کہ سانپ جو کاٹتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، یعنی میرے ہاتھ پہ کیا ہوگا، کس قسم کی تکلیف ہوگی، پھر اس میں جب زہر چل رہا ہے تو اس کی کس قسم کی سینسیشن ہے، اور سانپ کیا کرتا ہے کاٹنے کے فوراً بعد. یہ جو تمام چیز ہے، یہ علم ہے نا، یہ انفارمیشن، یہ مجھے نہیں ہے کیونکہ مجھے آج تک سانپ کاٹا نہیں. جب آپ کو کاٹے گا تب
جو آپ کو ایکسپیرینس ہوگا وہ سمجھیں کہ آپ کا پہلی بریک ہوگی نالج آف اسنیک بائٹ کی، کہ اچھا اسنیک بائٹ ایسا ہوتا ہے. یعنی یہ نالج جو ہے، یہ جو انفارمیشن ہے، یہ اب آپ کے دماغ میں اسٹور ہو گئی، فرسٹ ہینڈ نالج ہے یہ، کیونکہ آپ کو آپ کے ہاتھ پہ کاٹا ہے ساتھ. This process is a creative one in one sense that it creates a small bit of new information in your memory. اب مزے کی بات یہ کہ یہ جو حرکت ہوئی ہے نا آپ کے ساتھ، آپ کے ہاتھ پہ سانپ نے کاٹا ہے، یہ بھی بڑا کریٹو کام ہوا ہے آپ کے ساتھ، اس لیے کہ اس نے، اس ایکسپیرینس نے آپ کے ذہن میں ایک چھوٹی سی نئی انفارمیشن، میں تو ایسی کہہ رہی ہوں چھوٹی سی، مطلب پوری زندگی کے ایکسپیرینس کے کمپیریزن میں کہیں تو ہاں سانپ کا کاٹا ایک چھوٹی بٹ آف انفارمیشن ہے، لیکن اس وقت تو آپ کو لگتا ہے آپ کی تو پتہ نہیں زندگی موت کا ہے، آپ کو کیا پتا زہریلا ہے کہ نہیں. تو جو بھی آپ کو تجربہ ہوتا ہے نا، وہ سمجھیں کہ ایک چھوٹا سا انفارمیشن کا چھوٹا سا چیپٹر جو ہے نا، چھوٹی سی کہانی لکھی جاتی ہے آپ کی میموری میں، آپ کی یادداشت میں، وہ فریز ہو جاتی ہے. تو سمجھیں یہ بھی کریٹو پروسیس ہے کہ اس نے نئی جگہ آپ کی نئی انفارمیشن تخلیق کیا آپ کے لیے جو آپ کے پاس پہلے نہیں تھی. تو یہ بھی ایک کریٹو پروسیس ہے ایک لحاظ سے. اب جب آپ کو نیکسٹ ٹائم سانپ نظر آئے گا تو چونکہ پچھلی نالج آپ کے پاس ہوگی، پچھلی انفارمیشن ہے آپ کی میموری میں ہے، تو پھر اگلی دفعہ جب آپ سانپ کو دیکھیں گے تو وہ ساری چیز آپ کو ریکال ہوگی، اور شاید آپ کا ریئیکشن جو ہے نا وہ ایسا نہ ہو کہ ہائی کتنا کیوٹ سانپ ہے، آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں کیونکہ آپ کو پتا کیا کیا ہوا تھا. پھر آپ کو سانپ اور طریقے سے نظر آئے گا کیونکہ آپ نے سانپ کا زہر بھی بھگتا ہوا ہے، وہ سانپ کا جبڑا بھی بھگتا ہوا ہے، سب کچھ بھگتا ہوا ہے. تو پھر اب آپ جب دوسری دفعہ اس کو دیکھیں گے تو پوری نالج کے ساتھ دیکھیں گے، اور یہ وہ نالج ہوگی جو اس سے پہلے آپ کو نہیں تھی، تب تک وہ بہت ہی پیاری سی چیز تھی. اٹ از ناٹ اوریجنل اف یو تھنک آف ہیومن نالج. اچھا مزے کی بات میں نے بھی کہا کہ کریٹو تھی یہ چیز کہ آپ کو کاٹنے کی انفارمیشن کریٹو چھوٹا سا پیس تھا. تو اب مزے کی بات یہ کہ یہ اوریجنل اور کریٹو ایک چیز ہے، لیکن وہ آپ کے لیے ہے کیونکہ آپ کو پہلی دفعہ کاٹا ہے. لیکن مجھے اگر سانپ نہیں بھی کاٹا ہوگا تو مجھے پتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو کاٹا ہوا ہے، تو سمجھے کہ انسانیت کے تجربے میں، بیکاز مینی پیپل آلریڈی نو واٹ اسنیک بائٹ از، بٹ فار یو اٹس اوریجنل. میرے لیے یا آپ کے لیے وہ اوریجنل اور نیا ہوگا، آپ کے ذہن میں پہلی دفعہ ایک انفارمیشن کا بٹ گیا ہے. لیکن اگر آپ انسانیت کے لحاظ سے دیکھیں تو انسانوں کو پتا ہے اسنیک بائٹ کیسا ہوتا ہے. تو لیکن ان دونوں چیزوں میں فرق اتنا زیادہ ہے کہ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز کرنے کے لیے آپ کو اپنا ذاتی تجربہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ جو ہیومن نالج ہے، جو انسانیت کا تجربہ ہے، وہ تو مجھے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے دنیا کی ساری چیزیں بتا دیتا ہے. لیکن کیا دوسروں کے تجربے کا میرے اوپر اتنا اثر ہوتا ہے؟ کیا دوسروں کا تجربہ میرے لیے اتنا ہی علم لے کے آتا ہے جیسے دوسروں کو لاتا ہے؟ ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ دوسروں کے علم، دوسروں نے بتایا جی اسنیک بائٹ کیا ہوتا ہے، آپ نے نہیں ایکسپیرینس کیا، تو جب آپ نے کیا تب آپ کو پتا چلا کہ اوہ یہ ہوتا ہے. یعنی آپ کا ذاتی تجربہ جو ہے وہ ہمیشہ انسانیت کے ایک جنرل تجربے سے بہت بڑا ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے وہ چیزیں نوٹ کی ہوتی ہیں اس میں جو کہ کسی اور کے بیان میں نہیں آئی ہوتی. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن نالج اور پرسنل نالج میں بڑا فرق ہے، اور پرسنل نالج جو ہے وہ کریٹیولی آپ کے اوپر امپیکٹ کرتی ہے، وہ سچ مچ میں آپ کے میموری بینک میں ایک اضافہ کرتی ہے. ہیومن نالج اتنی نہیں کرتی، وہ ایک سرفیس کی نالج دیتی ہے، بہت اچھی بھی نالج دیتی ہے، لیکن وہی نالج اگر آپ خود ایکسپیرینس کریں تو ہماری ایکسپیرینس کرنے والی نالج جو ہے نا وہ بہت بڑی ہوگی. اب مجھے واقعی نہیں پتا کہ اسنیک بائٹ جو ہے اس کے بعد اسکن کے اوپر کیا ہوتا ہے. اب میرے لیے یہ دوسری نالج ہے کیونکہ مجھے اسنیک بائٹ نہیں ہوا میں دوسروں سے لے رہی ہوں. لیکن دیکھیں نا، ایک کتاب میں چیز بیان کرنا یا ہوا میں بول کے بیان کرنا وہ کچھ اور ہے، لیکن جب فوٹوگرافی اور فلم آ جاتی ہے تو آپ نہ صرف اس کو، اس ہاتھ کو اس طرح دیکھ رہے ہیں جیسے آپ کا اپنا ہاتھ ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے اس ہاتھ کو میں دیکھ رہی ہوں تو میرے اپنے ہاتھ میں تکلیف ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے مجھے اتنا ریئل اور اتنی زیادہ انفارمیشن مل رہی ہے کہ میں وہ تقریباً تکلیف بھی محسوس کری. اور ساتھ ساتھ یہ کہ آپ شکل کا ایکسپریشن بھی ہے تو آپ کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس بچے کے اوپر اس تکلیف کا کیا اثر ہو رہا ہے. تو سمجھے کہ تصویر کی، فوٹوگرافی کی یا فلم کی پاور یہ ہے کہ آپ کو تقریباً اسی تجربے میں لے جاتا ہے. تو یہ سمجھے کہ لکھی ہوئی یا بتائی ہوئی انفارمیشن سے بہت زیادہ طاقتور ہے، لیکن پھر بھی وہی بات کہ میرے اپنے ذاتی تجربے سے یہ کم ہی ہے.
ٹھیک ہے. اب یہ ساری اسنیک بائٹس کی تصویر جس کو دیکھ کے میں اندازہ لگا سکتی ہوں. This kind of information that we gather over our early years are the alphabets and small words that we use as the basis of more original idea creation in the future. اب یہ جو سارے تجربات ہیں, جو بھی تجربات ہیں دوسرے کے ہیں یا اپنے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ایون دوسرے کے بھی ہیں تو بہرحال وہ ایک ہلکے لیول کا تجربہ ہی ہے. تو یہ جو تجربات اور یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے نا چھوٹی چھوٹی جو ہم اکٹھے کرتے رہتے ہیں, بے تحاشا انفارمیشن ہم اپنے دماغ میں اکٹھے کرتے ہیں. اور یہ انفارمیشن اکٹھا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ سمجھیں کہ یہ الف بے پے ہوتی ہے. یہ وہ الف بے پے ہے جس نے مل کے پہلے ورڈز بنانے ہیں, پھر جملے بنانے ہیں. سمجھے کہ اس الفابیٹ اور ورڈز کی موجودگی کی وجہ سے ہی آپ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں جہاں آپ کوئی زیادہ بڑی اوریجنل چیز کر سکیں فیوچر میں. یہ چیزیں آپ کے پاس نہیں ہوگی تو آپ بڑی چیز نہیں کر سکتے. اسی لیے تو یہ چیپٹر اس لیے لکھا ہے کہ آپ پہلے چیز کی گہرائی کو سمجھیں, اس کی تمام باریکیاں آپ کے علم میں ہوں, تبھی آپ جا کے کوئی اوریجنل کام کر سکتے ہیں. ورنہ آپ سمجھتے رہیں کہ جی میں نے بڑا اوریجنل کام کیا, بہت ہی کریٹو ہوں میں, لیکن ضروری نہیں ہے کیسے ہو. کیونکہ اگر تو آپ نے واقعی کریٹو کی یہ چیز تو وہ پھر گنتی میں اس لیے آئے گی کیونکہ اس سے پہلے کسی نے نہیں کی ہوئی. لیکن اگر نہیں کی ہوئی تو آپ بے شک اس کو بھلے سمجھتے رہیں, ہلکی نالج سے کوئی بڑی چیز نہیں کی جا سکتی. When somebody created a system of tying your snake button limb to stop poison from spreading. ایک یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں علم انفارمیشن آئی ہے, اب آپ نے اس کا کرنا کیا. اگلی بات کیا ہے؟ اگلی بات یہ ہے کہ جو اس کا علاج ہو رہا ہے کہ یہاں سے باندھا, یہاں سے باندھا, یہاں سے باندھا, 3 جگہ سے اس نے باندھا تھا, اور دیکھیں تینوں جگہ پہ زہر کا اثر کم ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو باندھ کے بلڈ کی سرکولیشن روکی. جب پہلا تجربہ آپ کو ہوگا گہرائی میں تبھی آپ اس سے اگلے اس کے حل سوچنا شروع کریں گے. باندھنا ایک کریٹو حل تھا, ٹھیک ہے نا. اس میں بھی آپ دیکھیں, اس میں بھی جو مارکنگ کی گئی ہے, جو سب کچھ کیا گیا ہے, وہ سارا کیوں ہے؟ کیونکہ ایک ایکسپرٹ نے اس کے حساب کتاب لگائے ہیں کہ بھی دیکھیں یہاں یہ ایسے ایسے اسنیک کا پوائزن ٹریول کر رہا ہے. تو یہ بھی اس کے تجربے اور ریپیٹڈ تجربے کے بعد ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جو سچ مچ کی پرابلم سالونگ آپ نے کرنی ہوتی ہے جس میں کریٹیوٹی انتہا کی لگتی ہے, وہ تب ہوتی ہے جب آپ کے پاس پچھلی انفارمیشن, پچھلی نالج ہو. ظاہر ہے پچھلی نالج ہے اور ریپیٹڈلی کئی لوگوں کی ہے, صرف ایک بندے نے تو نہیں کیا. پھر وہ آپ کو بتائے گا اچھا کس طرح باندھنا ہے, پھر اس کو کتنا ڈھیلا رکھنا ہے, کتنا کسا ہوا رکھنا ہے, کون سے اسنیک جو ہے وہ پوائزنس ہیں, کون سے پوائزنس نہیں ہے. تو یہ ساری جو چیزیں بنا کے لوگوں میں بانٹی ہوئی انہوں نے, وہ اسی لیے کیونکہ ان کے پاس ملٹیپل لوگوں کا اسنیک بائٹ کا تجربہ ہے. اور when somebody developed an antivenom, he used his basic knowledge to create more developed knowledge and a creative solution to snake bite. اب بات یہ ہے علاج کرنا. اپنے علاج کرنا کا مطلب ہے کہ آپ نے کوئی ایسا سسٹم نکالنا ہے جو کہ نیا ہو, جو کہ کام کرے. اس سے پہلے سانپ سے کاٹے سے اکثر لوگ مر جاتے تھے, تو جب بھی کسی نے اس کا علاج کیا ہوگا تو نئی چیزیں کی ہوگی نا. اب اینٹی وینم جو ہوتا ہے, جو تریاک جس کو کہتے ہیں, جو زہر کا توڑ ہوتا ہے, وہ اینٹی وینم بنانا ایک بہت بڑا کریٹو عمل تھا کیونکہ آپ نے پہلے وینم کو سمجھا, زہر کو سمجھا, زہر کے پھیلنے کے طریقوں کو سمجھا, سانپ کے زہر میں کیا کیا اس کی کیمیکل پروفائل کیا ہے اس کو سمجھا, پھر اس کو انسان کے اندر وہ جائے تو کیا چیزیں آپ کریں کہ انسان کی باڈی اس کو ریجیکٹ کر دے اور اس کو اثر نہ لے. یہ بہت بڑا مسئلہ تھا جو کہ جب جس طریقے سے بھی حل ہوا وہ ایک انتہائی کریٹو سولوشن تھا. لیکن بات یہ ہے کہ وہ کریٹو سولوشن تب تک کام نہیں کر سکتا تھا جب تک آپ کو ان ساری چیزوں کا علم نہ ہوتا. تو سمجھے کہ جو ڈیولپڈ نالج ہوتی ہے صرف وہ ہی کریٹو سولوشن کو پیدا کر سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتا. پھر اینٹی وینم کے ساتھ یہ بھی ہے, میڈیسنل پلانٹس یوز ٹو ٹریٹ اسنیک بائٹ ان سینٹرل امریکہ کے ہر ایک کے پاس اینٹی وینم نہیں ہے. یہ دوائی جو ہے وہ ہر ایک کے پاس تو نہیں ہے. تو پھر لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوکلی اویلیبل پلانٹس ہیں, کون کون سے پودے ہیں جس کو فوراً سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اسنیک بائٹ کا علاج ہو سکتا ہے. تو سمجھیں یہ بھی کریٹو سولوشن ہے, لیکن ان کے پیچھے بھی حکمت کا
میڈیسن کا بہت تجربہ ہے, کیمسٹری کا بہت تجربہ ہے, تو یہ تجربے کے بغیر, اس صحیح طرح اسٹڈی کرنے کے بغیر آپ کوئی نئی چیز نہیں کر سکتے. پھر وہی بات کہ آپ کی باڈی میں وہ اسنیک وینم کیسے کام کرے گا, اسنیک بائٹ کیسے کرے گا کام, کیا 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 کس کس طریقے سے کرتا ہے, کیا کیسے آپ کو فیل ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی تب ہی کی گئی ہیں جب آپ کو اس پرابلم کی تمام چیزوں کو آپ نے اسٹڈی کر کے سمجھا ہے. تو اسٹڈی کر کے سمجھے بغیر کوئی آپ سچ مچ کی کریٹو چیز نہیں کر سکتے. This constructive and potentially creative knowledge building is not a specialized capacity found only in an occasional great man or great woman, but is instead universal and intrinsic to human nature. لیکن ایک اور بات بھی ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ جو بھی بات ذکر ہوا ہے کہ یہ جو آپ چھوٹی چھوٹی نالج اکٹھی کرتے ہیں, یہ سارا علم, یہ سارا علم, یہ علم اکٹھا کیا آپ نے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ علم جو ہے وہ صرف کوئی ڈاکٹر اکٹھا کر سکتا ہے. آپ کی ویژن بلر ہو رہی ہے, آپ کا دل تیز سے چل رہا ہے, آپ کی بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے, شوق میں چلے گئے ہیں, آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں, یا آپ کے مسلس میں کنٹریکشن ہو رہی ہے, یا آپ کو پیٹ آپ کا خراب ہو گیا, یا نمنس ہو گئی ہے, ٹنگلنگ ہو رہی ہے, یا برننگ ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں وہ بندہ بھی فیل کر سکتا ہے اور آبزرو کر سکتا ہے اور نوٹ کر سکتا ہے جو ڈاکٹر نہیں بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نالج بلڈنگ ہے نا آپ کی کسی بھی چیز کے بارے میں, یہ کوئی کسی خاص بندے کو عطا نہیں کی ہوئی طاقت کے جی وہی کر سکتا ہے. یہ اصل میں یونیورسل ہے کہ یعنی ہر جیتے جاگتے بندے کے پاس یہ طاقت ہے, اور انٹرنسک ٹو ہیومن نیچر. اس کا مطلب ہے ہماری فطرت کے اندر یہ ایمبیڈڈ ہے. ہماری فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہم آہستہ 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 اپنی نالج جو ہے نا وہ بلڈ کرتے جاتے ہیں. اسی لیے تو وہ لوگ بھی جو کبھی اسکول کالج نہیں گئے, انہوں نے کوئی ڈگری نہیں لی, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس نہیں ہوتی. کئی دفعہ ان کے پاس ڈگری والوں سے بہت زیادہ علم ہوتا ہے, کیونکہ ان کی تو نیچر میں یہ چیز ہے کہ انہوں نے اپنی نالج بلڈ کرنی ہے. تو یہ کیپیبلٹی ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. It is the process that allows each of us to cope with daily hassles, express our individuality, and sometimes change the world. اب یہ میرے حساب سے جو آپ کی سب سے بڑی بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں وہ اللہ میاں نے آپ کو ڈالی بھی ہوتی ہیں, یہ آپ کے اندر ہی ہوتی ہیں, موجود ہوتی ہیں. اس کو استعمال کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. تو لیکن اگر آپ ان چیزوں کو, ان صلاحیتوں کو, جو نالج بلڈنگ کی صلاحیت ہے وہ آپ پوری طرح یوز کرتے ہیں, تو آپ سمجھیں کہ جو زندگی کے روز مرہ مسئلے مسائل ہیں آپ وہ حل کرتے جاتے ہیں. آپ اپنی انڈیویجویلٹی ایکسپریس کرتے ہیں کہ بھائی میں یہ ہوں اور مجھے یہ پسند ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ ایسے کروں گا اور یہ میرے ایتھکس ہیں. یہ سب مطلب یہ کہ آپ ظاہر ہے آپ زندہ آپ آئے ہیں اس لیے دنیا میں کہ اپنے آنے کا کوئی اچھا ثبوت چھوڑ کے جائیں. تو اس کا مطلب ہے انڈیویجویلٹی, اپنا ایکسپریشن جو ہے نا وہ بھی امپورٹنٹ ہوتا ہے. وہ بھی کریٹو بندہ جو ہے جو ساتھ ساتھ سیکھ رہا ہوتا ہے وہ اپنی انڈیویجویلٹی بھی ایکسپریس کرنا تمیز طریقے سے سیکھ جاتا ہے. اور کئی دفعہ یہ چیزیں اتنی اچھی ہوتی ہیں کہ بہرحال کوئی آپ ایک ایسا کام کر جاتے ہیں جو کہ تمام دنیا کے لوگوں کے لیے فائدے کا ہوتا ہے. اب یہ بھی ایک کریزی طریقہ ہے اسی پرابلم کو کرنے کا, کہ کوئی ایک بندہ تھا, اس نے کہا سانپ نے مجھے کاٹا میں اس کو کاٹوں گا. تو یہ سننے میں آئی ہے اسٹوری, مجھے نہیں پتا کہ سچ ہے کہ نہیں, کہ ایک اسی طرح بندے کو سانپ کاٹا 2-3 دفعہ, تو وہ بہت غصہ آیا, اس نے کہا میں بھی سانپ کو کاٹوں گا. تو اس نے سانپ کو اسی طرح کاٹ لیا. نتیجہ کیا ہوا, سانپ تو مر گیا, یہ بندہ بھی مر گیا بیکاز اس کے وینم سے. بات یہ کہ یہ بھی طریقہ ہے مسئلے کو حل کرنے کا, چاہے یہ بہترین طریقہ ہو یا نہ ہو. One thing we must understand that creativity is an enormously important part of human nature. یہ تو بات پکی ہے کہ تخلیق کرنے کا جو عمل ہے, تخلیق کرنے کی جو عادت ہے, جو تخلیق کرنے کی صلاحیت ہے, وہ ہماری ہیومن نیچر جو ہے, جو ہماری فطرت ہے, اس کا بہت ہی امپورٹنٹ پارٹ ہے. یہ ہر ایک کے اندر ہوتا ہی ہوتا ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. مجھے نہیں پتا کہ کوئی ایسا بندہ میں نے آج تک دیکھا ہو, یا شاید آپ نے بھی دیکھا ہو, کہ جو اپنے اندر یہ جو قدرتی طور پہ کریٹیوٹی کی صلاحیت ہے اس کو ڈینائی کر دے, وہ کہ میں تو ہوں ہی نہیں کریٹو, میں نے تو کبھی کوئی چیز نہیں کرنی ہی نہیں, مجھے نہیں پتا, میرے ذہن سے تو کوئی نہیں گزرا. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن نیچر کا یہ پارٹ ہی ہے. اٹ از ہیومن نیچر ٹو بی کریٹو بیکاز وداؤٹ اٹ وی کی ناٹ سروائیو. سیدھی سی بات ہے, اگر تخلیقی صلاحیت آپ میں بالکل بھی نہ ہو تو آپ کے لیے تو زندہ رہنا ہی مشکل ہوگا. آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہوگا اگلا کھانا کہاں سے تلاش کرنا ہے.
بیمار ہوں گے تو کیا کرنا ہے, لوگوں سے نیگوشیٹ کیسے کرنا ہے. تو یہ تو بہت سارے جو بیسک سکلز ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے. تو آپ تو شاید زندہ بھی نہ رہ سکیں اگر آپ کریٹو نہیں. اور یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے عام روز مرہ کے جو لوگ آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں, وہ مسئلے کس طرح حل کرتے ہیں, بیکاز دے آر ہائیلی کریٹو. وہ اپنے دماغ کا وہ حصہ جو اللہ میں دیا ہوا ہے کریٹیوٹی کے لیے, وہ پوری طرح استعمال کرتے ہیں اور بڑی سکسیسفل لائف گزارتے ہیں. سو وین وی آر So when we have an experience for the first time, we interpret it, and whatever the result it, we remember it. جب بھی کوئی آپ کو نیا تجربہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا, اب تجربہ یہ بھی ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو ڈرنک دیا, کسی گھر آپ گئے اس نے آپ کی خاطر کی ایک ڈرنک دیا, وہ آپ نے پیا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا ہے, کہ وہ تھوڑا سا فروٹی بھی لگ رہا تھا, تھوڑی سی فیز بھی تھی اس میں, تھوڑا سا کھٹا بھی تھا, تھوڑا سا میٹھا بھی تھا, تھوڑا سا نمکین بھی تھا, لیکن اس کے ذائقے کی آپ کو سمجھ نہیں آئی. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نیا ایکسپیرینس ہوا ہے آپ کو پہلی دفعہ. تو پھر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو چھوٹے چھوٹے بٹس میں توڑ کے, جیسے میں نے کیا ہے کہ جی نمکین بھی تھا, میٹھا بھی تھا, فریز بھی تھا, تھوڑا سا فروٹی بھی تھا. تو پھر آپ اس کی بیس پہ سمجھتے ہیں, کم از کم آپ کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ بھئی وہ ملک شیک نہیں تھا, بھئی وہ لسی نہیں تھی, وہ کچھ اور تھا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو سمجھتے ہیں, چھوٹے چھوٹے اس کو اینالائز کر کے چھوٹے چھوٹے بٹس میں توڑ کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر جو بھی آپ کی سمجھ میں چیز آتی ہے وہ پھر آپ کو یاد رہ جاتی ہے بڑی اچھے طریقے سے. خاص طور پہ پہلے تجربے آپ کو بڑے اچھے یاد رہتے ہیں, کیونکہ اس میں آپ کا دماغ بڑا خرچ ہوا ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کا دماغ بہت خرچ ہوا ہوتا ہے. تو سمجھے کہ وہ بہت آپ کی پرسنل نالج ہوتی ہے, اور اس کو وہ آپ کو پھر بڑی اچھی طرح یاد رہتی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ذاتی تجربے جو کہتے ہیں سفر وسیلہ ظفر, کیوں؟ کیونکہ وہ چیزیں آپ نے خود جو پہلی دفعہ کاؤنٹر کی ہوتی ہیں وہ بہت پرسنل ہوتی ہیں, آپ کے اوپر سے گزری ہوتی ہیں, اور وہ آپ کی میموری میں اتنی اچھی طرح امبیڈ ہو جاتی ہیں کہ اس سے جان چھڑانے میں کئی دفعہ مشکل ہوتا ہے. تو لیکن وہ چیزیں جو آپ کی میموری میں اتنی پکی بیٹھ گئی ہوتی ہیں وہ سب سے زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں, اس لیے کہ آپ کی فیوچر کی لائف میں جو کریٹیوٹی کا لیول ہے نا, وہ یہ چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کہ آپ نے کتنا کوئی ایکسپیرینس کیا ہے اور اس کو کتنا سمجھا اور کتنا فائدہ اٹھایا. اب کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ وٹ ایور دا ریزلٹ از, کہ جو آپ نے ڈرنک ہے وہ آپ کو سمجھ کبھی نہیں آیا کہ وہ کیا تھا. مطلب آپ کو واقعی کئی دفعہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ آپ کیا پی گئے ہیں, لیکن آپ کو اس کی تمام ڈیٹیلز یاد رہتی ہیں, کہ وہ نام کے بغیر اس کا جو سارا ایکسپیرینس ہے آپ کی باڈی میں, وہ آپ کو یاد رہتا ہے کہ ہاں وہ ایک چیز کھائی تھی میں نے, پتا نہیں وہ کیا تھی, پر وہ ایسی 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 تھی. تو یہ چیزیں پھر یہ تجربے آپ کے اگلے کریٹو لائف میں بہت زیادہ کام آتے ہیں. جو بھی نئی چیز ہوگی آپ کو یاد رہ جائے گی. This becomes the first building block of understanding the different characteristics of that one thing we experience. غلط spelling غلط لکھ دی میں نے. یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو عجیب و غریب آپ کو ایکسپیرینس ہوا تھا نا, وہ آپ کو نہ صرف یاد رہ جاتا ہے بلکہ وہ بلڈنگ بلاک ہوتا ہے. کہ جیسے میں نے کہا بلڈنگ آپ نے بنانی ہوتی ہے, تو بلڈنگ کس سے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے. تو وہ سمجھے کہ چھوٹی چھوٹی اینٹیں تجربے کی ہم اکٹھی کرتے رہتے ہیں, جو ہماری میموری میں اور تجربے میں یاد رہتی ہیں, اور پھر وہ آہستہ آہستہ ایک بڑی بلڈنگ بنتی ہے. لیکن اس کا سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ جو اگلے ایکسپیرینسز ہوتے ہیں نا, اس میں وہ چیزیں بہت زیادہ کام آتی ہے. آپ منہ کھولتے ہیں اور آپ کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ میننگ فل نکلتی ہے, اس لیے کہ آپ کے پیچھے بڑا گہرا تجربہ ہوتا ہے. اچھا, اس سٹیج پہ میں نے سوچا کہ میں آپ کو کچھ اپنی کھینچی ہوئی تصویریں دکھاؤں, کہ میں یہ بتاؤں کہ اگر آج میں یہ بات کر رہی ہوں تو اس میں میرے کون کون سے تجربے سامنے ہیں. سمجھے کہ یہ جو تجربوں کی میں تصویریں دکھا رہی ہوں میری لائف کے 5% ہوں گے, اس سے بھی بہت زیادہ میرے پاس ہے. اسی لیے جب میں بات کرتی ہوں تو میں کافی زیادہ انفارمیشن میری ذاتی ہوتی ہے, تصویروں سے نہیں آئی ہوتی, مطلب تصویروں یا فلموں سے نہیں آئی ہوتی, ذاتی طور پہ آئی ہوتی ہے. اس لیے تھوڑی سی میری سمجھ اس کے بارے میں زیادہ گہری ہوتی ہے. تو میں کہہ سکتی ہوں کہ ہاں, جو میرے لائف کے ایکسپیرینسز ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ہاں یہ بھی چیز پاسبل ہے, یہ بھی چیز پاسبل ہے, یہ بھی چیز پاسبل ہے. تو جب آپ کی نظروں کے سامنے پاسبلٹیز بہت زیادہ آ جائیں, آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کہ کیا 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 چیز پاسبل ہے, تو آپ کے لیے نہ صرف آپ زیادہ کریٹو ہو جاتے ہیں بلکہ دنیا آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جاتی ہے, اور آپ میں یہ ایٹیٹیوڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ آپ نے دیکھی ہوئی اپنی آنکھوں سے. اب یہ چائنا میں ایک جگہ پہ میں رہی ہوں, ایک فیکٹری میں نے تھوڑا سا کام کیا, تو وہاں یہ ورکر تھی, بہت ہی زبردست ماسٹر کرافٹس مین تھی. میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ دن میں 50 بولز کو ہی پینٹ کر سکتا ہے, اور یہ بڑی نفیس پینٹنگ کرتی تھی. اب یہ دیکھیں, بڑی نفیس پینٹنگ کرتی تھی اور دن کے 50-60 پیس یہ کرتی تھی.
اس فیکٹری میں برتن اور بڑی بڑی چیزیں تو بنتی تھیں، لیکن جو فیکٹری کے ورکرز تھے ان کو اسکلپچر کی بڑی عادت تھی، تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی وہ بھی بناتے رہتے تھے. تو یہ ان کے ایریا کی ایک تصویر میں نے خود ہی کھینچی ہے. اب وہ فیکٹری جو تھی وہ اس چیز کے لیے مشہور تھی کہ وہ بہت بڑے بڑے برتن بناتی ہے. یہ تو بلکہ چھوٹے والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کہ اب یہ بھی بندہ جب اس کے ساتھ کھڑا ہوگا تو زیادہ زیادہ یہاں تک آئے گا، زیادہ زیادہ یہاں تک آئے گا. اس کا مطلب ہے کہ یہ اگر 5.5 فٹ ہے تو یہ سمجھیں کہ کوئی 7 فٹ کے قریب ہے. لیکن جو برتن، جو مرتبان بنانے کے لیے یہ فیکٹری مشہور تھی، وہ کوئی 12 فٹ کے مرتبان تھے. اتنے زیادہ کہ اب یہ دیکھیں یہ چیز اس دروازے میں سے نہیں گزر سکتی. اس دروازے میں سے گزرنے کے لیے اس کو ٹیڑھا کر کے جانا پڑے گا. تو اس فیکٹری کی یہ خاصیت تھی. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں بنتی تھی. تو میں نے یہاں کو 1 مہینے کام کیا ہوا. اب یہ دیکھیں یہ بھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اسکلپچرز یہ لوگ بناتے ہیں، بڑے خوبصورت. انہوں نے مجھے بھی ایک تحفے میں دیا، میرے پاس بھی ایک اس طرح کی چیز ہے. اب یہ چیزیں آپ تصویروں میں دیکھیں، آپ کہیں کہ ہاں ٹھیک ہے. جب اپنے ہاتھ میں پکڑ کے یہ چیز دیکھی ہو، آپ کے پاس ہو، تو آپ کہتے ہیں ہاں یار ہو سکتی ہے. اور دیکھو یہ ایک تھائی لینڈ کا میرے خیال بندہ تھا جس نے ان کو یہ ڈیزائن کر کے دیا تھا، اور یہ پھر اب بنا رہے ہیں. تو جس طریقے سے وہ بندہ بناتا تھا بڑا زبردست نفیس، بڑے کم ٹائم میں. تو پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ نہیں، جس کام کو ہم بہت مشکل سمجھتے ہیں وہ اصل میں زیادہ زیادہ آدھے گھنٹے کا کام ہے. تو یعنی میرے لیے سمجھے یہ تجربے جو میں اکٹھے کر رہی ہوں، چھوٹے چھوٹے میں نے اکٹھے کیے ہیں، وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے اور آرام سے ہو سکتا ہے، اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور میں خود بھی چونکہ سیرامسسٹ ہوں، سیرامکس کرتی ہوں، تو میں نے سمجھے کہ مٹی کے ساتھ بھی بڑے ایکسپیریمنٹ کیے ہوئے. میں نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا ہوا ہے. یہ سمجھے مٹیریل کا ایکسپیریمنٹ تھا میرا. میرے دوست بہت رہے ہیں مختلف قومیتوں کے لوگ. اب جتنے ڈفرنٹ زبان بولنے والے، جتنے ڈفرنٹ آپ کے سمجھے کہ دنیا کے فرق جگہوں سے آئے ہوئے لوگ، فرق اینگل سے آئے ہوئے لوگ، ان کے ساتھ جب آپ رہتے ہیں، آپ ان سے وہ چیزیں سیکھتے ہیں جو کہ آپ کے خیال میں ممکن نہیں تھی. تو میرے کم از کم 20-25 اچھے دوست ہیں جو کہ 20-25 ڈفرنٹ ملکوں سے ہیں. تو جب آپ ان کے ساتھ 2-2 4-4 8-8 مہینے، 1-1 2-2 3-3 سال رہے ہوئے ہوتے ہیں، تو سمجھے کہ جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی بن جاتا ہے. میں نے ہرن، جہاں ہم رہتے تھے وہاں ہرن بہت زیادہ ہوتے تھے، وائلڈ ہرن. تو پھر وہ میرے 1-2 دوست تھے جو کہ ہرن کا شکار بھی کر سکتے تھے، ان کو اجازت تھی. تو میں نے ہرن کا گوشت بھی بہت کھایا ہوا، اور یہ میرے گھر میں ہی ہرن پھر رہے تھے، مطلب ہر روز ہم دیکھتے تھے ہرن. اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی خوراک ہے. گھر بیٹھ کے اگر آپ سوچیں کہ دنیا میں لوگ کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، آپ کو الٹیاں آئیں گی. لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں لوگ ہیں جو چیزیں کھاتے ہیں، وہ بکتی ہیں، اور بڑے عام کامن لوگ کھاتے ہیں. اب یہ خوراکیں ہیں لوگوں کی. ہم کچھ بھی کریں، لیکن یہ سچ ہے کہ دنیا میں لوگ ہمارے سے بہت فرق طریقے سے رہتے ہیں. یہ لوگوں کی خوراک. پھر یہ ایک مہر گڑھ ایک کوئٹہ میں جگہ جو کہ جہاں بہت پرانی، مطلب پاکستان کی سب سے پرانی تہذیب ہے، اس میں سے یہ فگرینس نکلی ہوئی ہیں. اور یہ ایک آرکیولوجسٹ میں ملی تھی، بہت بڑے پروفیسر ہیں، انہوں نے مجھے اتنی اجازت دے دی کہ میں اس کو اپنے ہاتھ پر رکھ کے تصویر کھینچ لوں. اب یہ بھی ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے کہ آپ وہ چیزیں جو میوزیم کے اندر دیکھتے ہیں اس کو آپ ہاتھ لگا سکو. یہ جس کو آپ کہتے ہیں شہاب ثاقب، جو کہ دوسرے پلانٹس سے پتھر ٹوٹ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جس کو درمیان میں سے انہوں نے کاٹا ہوا تھا کہ اس کی جو میٹل کی اسٹرکچر ہے وہ نظر آئے. یہ بھی دیکھیں، یہ بھی شہاب ثاقب ہے. یہ بھی نہیں، یہ شہاب ثاقب نہیں ہے، یہ تو ہیں آپ کے فوسلز ہیں جو کہ زمین سے ہی ملے ہوئے ہیں. اب میں نے بہت سارے فرق شہر دیکھے ہوئے ہیں، ہر شہر کا موڈ، ہر شہر کی اسمیل، ہر شہر کا قاعدہ طریقہ، کیا چیز وہ شہر ویلیو کرتا ہے، وہ سب فرق ہوتے ہیں. اب یہ سارے بلڈنگ بلاکس ہیں میرے. میں جب بات کروں گی کسی بھی بلڈنگ کے بارے میں تو میرے ذہن میں ایک دم ایک فلم چلے گی، جو جتنی بھی فرق بلڈنگز میں نے دیکھی ہیں وہ ساری میرے ذہن میں آئیں گی. میں کہوں گی یہ بھی ہو سکتا ہے، 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 یہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی میرے لیے ان چیزوں کی لسٹ میں کمی واقع ہو گئی ہے جو کہ میں سمجھتی تھی آج سے 20 سال پہلے، جن چیزوں کے بارے میں سمجھتی تھی کہ یہ نہیں ہو سکتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو سمجھے کہ وہ چیزیں میری لائف میں اب کم ہو گئی، کیونکہ میں نے بہت ساری چیزیں فرسٹ ہینڈ دیکھ لی. اور آپ کو یقین تبھی آتا ہے جب آپ فرسٹ ہینڈ دیکھتے ہیں. یہ بھی ایک مسجد ہے. اور پھر میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا کہ ایک ہی شہر میں گئی ہوں
اور مسجد میں مجھے نہیں جانے دیا کیونکہ انہوں نے کہا تم تو عورت ہو، تم مسجد میں کیسے آ سکتی ہو. لیکن اس شہر میں جو دوسرے مذہبی جگہ تھیں ادھر انہوں نے مجھے پوچھا بھی نہیں، انہوں نے کہا ہاں آئیں ضرور آئیں. تو یہ بھی ایکسپیرینس ہے جو کہ ہم نہیں کر سکتے عام طور پہ. یہ بھی ایک مندر ہے جو کہ سارا کا سارا لکڑی سے بنا ہوا تھا، بہت ہی خوبصورت تھا. یہ ہندو مندر ہے. یہ وہ جگہ ہے، ایک جگہ ہے، مطلب بہت ساری جگہوں میں سے ایک جگہ ہے جہاں میں رہتی آئی ہوں کہ آپ اگر کہیں کہ کوئی لینڈسکیپ ہو اور اس میں رنگ ہی نہ ہو تو آپ کہیں وہ کیسا ہوتا ہے. وہ ایسا ہوتا ہے کہ یعنی سال میں 4 مہینے میرا لینڈسکیپ ایسا ہی تھا. میں اسی کے اوپر سے چل کے اسکول جا رہی ہوں. یہ میرے اسکول کا راستہ ہے، یہ میرے اسکول کا راستہ ہے. راستے میں ایک دریا میں نے پار کرنا ہے. یہ میرا گھر ہے، یہ میرا اسکول ہے. اب آپ گزر رہے ہیں ایک جگہ سے جہاں کچھ دیر کے لیے برف پگھلی ہے لیکن وہ پھر جم گئی ہے. تو یہ دیکھیں چمک میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ سڑک کے اوپر ایک پتلی سی لیئر ہے برف کی جو کہ وہ شیشے کی طرح ہے. اگر روشنی نہ چمک رہی ہو تو آپ کو یہ نظر نہیں آتی اور آپ اس کے اوپر قدم رکھتے ہیں اور سلپ ہوتے ہیں اتنی بری طرح کہ آپ کی ساری ہڈیاں ٹوٹ جائیں. تو اب یہ بھی میرے ایکسپیرینس میں یہ بھی ہے کہ یہ دریا ہے اور جب برف پڑتی ہے تو یہ دریا کا پانی ہے جو کہ جمع ہوا ہے، آئس ہے، یہ سنو ہے. کہ جب برف پڑنا شروع ہوتی ہے تو دریا بھی جم جاتا ہے، دریا کے اوپر بھی برف پڑ جاتی ہے. اور اس جگہ پہ یعنی زمین میں اور دریا میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اوپر سارا یہ وائٹ سنو آئی ہوئی ہوتی ہے. صرف یہ کہ جب پھر شدید سردی ختم ہوتی ہے، آہستہ سے ذرا گرمی آتی ہے تو پھر پانی نیچے سے چل رہا ہوتا ہے، اوپر سے کوئی 1.5-2 فٹ برف جمی ہوئی ہوتی ہے اور اوپر والی جو سنو ہے وہ جب گرمی سے پگھلنا شروع ہوتی ہے پھر آپ کو واپس دریا اپنی شکل میں آتا ہے. آپ کو پتہ چلتا ہے نہیں یہ زمین ہے اور یہ دریا ہے. یہ ابھی تک اس لیے نہیں پگھلنا شروع ہے کیونکہ اس کے نیچے گرمی نہیں ہے، لیکن اس کے نیچے تھوڑی سی گرمی اس لیے کیونکہ اس کے نیچے کا جو پانی ہے دریا کا وہ چلتا چلا جا رہا ہے تو اس میں تھوڑی سی ہیٹ ہے، اس لیے یہ جلدی پگھلے گا، یہ دیر میں پگھلے گا. اور پھر جب دریا تھوڑی سی اور گرمی ہوتی ہے 1 ہفتے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اس کی دریا کی اوپر والی جو برف ہے وہ پگھلتی ہے اور پھر وہ جب اتنی پتلی ہو جاتی ہے کوئی سمجھے کوئی 6 انچ موٹی ہو جاتی ہے تب وہ ٹوٹنا شروع ہو جاتی ہے اور بہت بہت بڑے بڑے تڑک تڑک کی آوازیں آپ کو آتی ہیں. بہت زیادہ لگتا ہے جیسے بجلی کڑک رہی ہے کیونکہ وہ اصل میں برف ٹوٹ رہی ہوتی ہے. اور پھر دریا ایسے چلتا ہے کہ اس کے اوپر برف کے چنکس چل رہے ہیں اور نیچے پانی چل رہا ہے. میں نے فیری میں بھی ٹریول کیا ہوا ہے کہ جو فیری ہوتی ہے، بڑی سی کشتی ہوتی ہے جس کے اندر آپ اپنی گاڑی لے آتے ہو، پارک کرتے ہو، پھر دوسری طرف گاڑی میں اتر جاتے ہو. ایک جگہ پہ میں نے دیکھا کہ اس جگہ کے یہ شاید برمنگم تھا کہ ادھر گٹر بڑے خوبصورت تھے کہ جو آپ کی انڈر گراؤنڈ جو بھی آپ کے پائپس چل رہے ہیں چاہے وہ گیس کے ہوں چاہے وہ گٹر لائن ہو چاہے وہ پانی کی ہو اس کو انہوں نے مارک کیا ہوا تھا. تو میں نے بہت سی ایک پوری البم بنائی اس چیز کی کہ زمین کے نیچے کے جو سسٹم ہیں وہ انہوں نے کیسے مارک کیا ہے. تو یہ بھی ایک انٹرسٹنگ چیز تھی جو کہ اب پاکستان میں رہتے ہوئے آپ کے نہیں ہوتی. آپ کے انفارمیشن نہیں لکھی ہوتی کہ کس جگہ پہ کھولیں گے تو کون سی نیچے انڈر گراؤنڈ سسٹم کا آپ کو پارٹ نظر آئے گا. تو وہ انہوں نے کلر کوڈنگ یا سمجھے کہ سمبلس جو تھے وہ انہوں نے ایسے رکھے ہوئے تھے جیسے کہ جب بھی کسی نے مرمت کرنی ہو تو اس کو پتا چل جائے کہ یہاں پہ یہ ہے یہ جو کچھ بھی. ایک میرا بہت ہی کریزی ایکسپیرینس ہے کہ میں ایک ایسی جگہ پہ گئی ہوں جہاں موس کہتے ہیں کہ یہ جو کائی ہوتی ہے، کائی کی ہزاروں قسمیں ہیں. اب یہ بہت ہی چھوٹا پودا ہے، یہ اتنا چھوٹا پودا ہے، یہ سائز اس کا 2 mm کا ہوگا، 2 ملی میٹر کا ہوگا. لیکن یہ موس جو ہے وہ اتنا موٹی ہے کہ یہ کوئی 1.5 فٹ موٹی موس ہے. اور اس کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے بہت ہی موٹے فوم کے گدے کے اوپر چل رہے ہیں اور آپ ایسے باؤنس کرتے ہیں. تو یہ سمجھیں کہ دنیا کا موس کا جو ایک ہیون ہوتا ہے نا کہ بھئی یہاں پہ بے تاشا ایون اس چھوٹی سی تصویر میں جو کہ زیادہ زیادہ یہ 6 انچ کا حصہ ہے، یہ زیادہ زیادہ 6 انچ چوڑا ہے، اسی میں آپ دیکھ لیں کہ کتنی فرق طرح کے پودے ہیں. اور یہ مائکروسکوپک پودے ہیں، مائکروسکوپک تو نہیں ہے، مائکروسکوپک تو بہت ہی چھوٹے ہوں گے آپ کو ناک سے نظر آتے ہیں، لیکن بہت ہی چھوٹے چھوٹے پودے ہیں. یعنی سمجھے کہ یہ پودوں کی جنگل کی ایک اور ہی لیول کی دنیا آباد ہے جو کہ بہت ہی مائکرو لیول پہ ہے، بہت ہی چھوٹے لیول کے. اب یہ دیکھیں یہ فرنز آپ کو اتنی باریک نظر آتی ہیں لیکن اس کے مقابلے میں یہ بھی بڑی ہیں. یعنی یہ پودوں کا جو جنگل ہے یہ بہت ہی چھوٹا ہے. اب آپ اس کے اوپر جب پاؤں رکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ 1.5 فٹ موٹا گدا ہے، آپ اس کے اوپر چل نہیں سکتے، آپ اس کے اوپر لڑکتے ہیں کیونکہ یہ بہت موٹا ہے، پاؤں ایسے اندر 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 جاتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں میرے ایکسپیرینس کا پارٹ ہے. یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ یہ تمام کی تمام چیزیں
چونکہ میں نے ذاتی طور پہ ایکسپیرینس کی ہوئی ہے اور ریپیٹڈلی ایکسپیرینس کی ہوئی ہے، اس لیے یہ مل کے چھوٹے چھوٹے چھوٹی چھوٹی اینٹیں، چھوٹے 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 بلاکس انہوں نے میرے ذہن میں بنائے ہیں. تو جب میں کوئی نئی چیز سوچتی ہوں تو یہ سارے تجربات جو ہیں وہ مل کے مجھے اس چیز میں مدد کرتے ہیں کہ میں نے اگر کوئی نئی کریٹو چیز سوچنی ہے تو میرے لیے نسبتاً آسانی ہوگی، کیونکہ میرے ذہن میں جو میموری بینک ہے نا وہ بڑا ہے. اب یہ بھی ایک ایکسپیرینس ہے. یہ بھی لنڈن میں ایک کیو گارڈنز ہے، ایک گارڈن ہے جس میں دنیا کی تمام پودوں کی تمام سپیشیز انہوں نے اکٹھی کی ہوئی ہیں، اور بہت اونچے اونچے، یہ کوئی 150 فٹ اونچے درخت ہیں جس کے درختوں کے اوپر انہوں نے ایک راستہ بنایا ہوا ہے. اور اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ درختوں کو تو آپ نیچے سے دیکھتے ہیں، آپ اگر اوپر سے دیکھیں تو آپ کو کیسے لگے گا. تو یہ سمجھیں کہ اوپر کا راستہ جو کہ کافی لمبا ہے، اس کے اوپر جب آپ چلتے ہیں تو آپ جنگل کو اوپر سے دیکھتے ہیں، ایسے دیکھتے ہیں جیسے کوئی پرندہ دیکھتا ہے، پرندے کا آئی ویو آپ کو نظر آئے گا. اب یہ دیکھیں آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں، اور یہ اچھے بہت قدیم درخت ہیں، یہ آرام سے 100-120 فٹ اونچے درخت ہیں. کچھ ہمارے سے بھی اوپر ہیں، ظاہر ہے جو اونچے ہیں وہ ہمارے سے بھی اوپر ہے، لیکن کچھ ہمارے سے جو نیچے. اب ہم جب جھک کے اس کا ویو دیکھتے ہیں اوپر سے تو ایسے نظر آتا ہے جیسے پرندوں کو نظر آتا ہے. اب یہ چیز آپ کے لیے پاسبل نہیں ہے جب تک آپ جہاز میں نہ بیٹھیں یا ہیلی کاپٹر میں نہ بیٹھیں. تو لیکن یہ انہوں نے راستہ ایسا بنایا، پتہ نہیں ایکسٹاٹا پاتھ وے کہتے ہیں، یہ کچھ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں. اب اوپر سے جب آپ ویجیٹیشن کو دیکھتے ہیں تو نہ صرف ویو فرق آتا ہے بلکہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ چیز کی فرق ہوتی ہے. آج تو یہ کام کرنا بہت آسان ہے کیونکہ آپ کے پاس ڈرونز ہیں جو کہ آپ چھوڑتے ہیں تو وہ اوپر سے پورے شہر کا ویو لیتے ہیں. لیکن ڈرون ٹیکنالوجی سے پہلے یہ چیز آپ کے لیے دیکھنا جو ہے نا وہ کافی مشکل تھا. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہو رہی ہے. اب میں جب اوپر سے پودے دیکھوں گی تو کبھی میں نے پودوں کی بات کرنی ہوگی تو میرے پاس صرف ایک پوائنٹ آف ویو نہیں ہوگا جو میں نیچے سے اوپر پودے دیکھتی ہوں، میرے پاس دوسرا پوائنٹ آف ویو بھی ہوگا. تو سمجھے کہ یہ جو ڈائیورجنٹ تھنکنگ کی بھی جو ہم نے بات کی تھی کہ 2 3 4 طرح سے ایک چیز کو دیکھنا، ڈائیورجنٹ تھنکنگ بھی آپ کی تب ڈیولپ ہوتی ہے جب آپ ایک ہی حالات کو ڈفرنٹ سچویشنز میں دیکھتے ہیں. ایک ہی چیز کو ڈفرنٹ حالات ڈفرنٹ سچویشنز میں جب آپ دیکھتے ہیں، ایکسپیرینس کرتے ہیں، تو آپ کی ڈائیورجنٹ تھنکنگ کا بھی ایک جو ہے نا وہ ابتدا ہو جاتی ہے. یہ جس پاتھ وے پہ ہم چل رہے ہیں وہ اس طرح کا تھا سوراخوں میں سے کہ آپ چاہیں تو میں کئی دفعہ بیٹھ کے میں نے اس کے اندر سے بھی دیکھا ہے کہ یہ بھی ویو بالکل زبردست تھا. پھر میں نے دنیا کے میجر میوزیم دیکھے ہوئے، اس میں میجر یعنی اب دیکھیں جو آرٹ میوزیم میں آئے گا وہ انسان کی بہترین پروڈکٹس ہوں گی. وہ ایک گروپ آف پیپل میں کسی بھی ملک میں جو بہترین آرٹسٹ ہوتا ہے اس کا جو بہترین کام ہوتا ہے وہ میوزیمز اکٹھا کرتے ہیں. میوزیم عام کام تو میرا تو کام نہیں اکٹھا کریں گے، ویسے میرے بھی 1-2 کام میوزیمز میں گئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی. تو آپ کہیں کہ بہترین کام جب اتنا زیادہ اکٹھا ہوگا تو وہ آپ کو بہترین ایکسپیرینس ہوگا نا آرٹ کا. تو سمجھیں کہ میوزیم جانے کا یہ فائدہ ہے کہ کسی بھی سوسائٹی، کسی بھی سوشل گروپ کے جو بیسٹ آف دا بیسٹ کام انسانوں نے کیے ہوتے ہیں وہ آپ کو نظر آتے ہیں. تو میں نے دنیا کے میجر سارے میوزیمز بھی دیکھے ہوئے، بے تحاشا کام دیکھا ہوا. تو وہ یہاں پہ جا کے آپ ایک حیران اور پریشان اور سٹن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہوئی ہوئی ہیں چیزیں، کہ جس کو کہتے ہیں شاید کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہ انسانیت کی معراج. میرے خیال میں تو یہ غلط ورڈ ہے، لیکن انسان جو مشکل سے مشکل کارنامہ سر انجام دے سکتا ہے میوزیمز اس کو محفوظ کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں یہ ایک یورپ میں ہنگری میں ایک میوزیم تھا جس میں ایک اسلامک یہ تھا وال پیس ہے جو کہ ایپلکس سے بنا ہوا ہے. کہ یہ چھوٹے چھوٹے کپڑے کے ٹکڑے سی کے جوڑ کے یہ بنایا ہوا ہے اور انتہائی خوبصورت ہے. میں نے زندگی میں اس سے اچھا پیچ ورک نہیں دیکھا، یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اب جب بھی میں پیچ ورک کی بات کروں گی، اب اس سے یہ اندازہ لگائیں کہ جب بھی میں پیچ ورک کی بات کروں گی کبھی بھی زندگی میں تو میرے ذہن میں یہ اگزامپل آئے گی. اس کا مطلب ہے کہ میرے بلڈنگ بلاکس جو ہے نا وہ بڑے اچھے بنے ہوئے ہیں کہ میں کسی ایوریج چیز کے بارے کو اپنی اسٹینڈرڈ نہیں بنا رہی، کیونکہ میں نے ایوریج چیزیں تو دیکھی ہوئی ہیں لیکن میں نے جب بہترین چیزیں بھی دیکھی ہوں گی تو میں بہترین چیزوں کا جو مشکل ترین ایریا نا میں اس کو اسٹینڈرڈ لاؤں گی. میں کہوں گی یہ کرنا ہے، اب میں کر پاؤں یا نہ کر پاؤں لیکن میں نے اپنے اگلے کریٹو کام کے لیے اس طرح کی چیز کو کم از کم اسٹینڈرڈ تو بنایا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے اگر آپ دنیا کی مختلف چیزیں ایکسپیرینس کرتے ہیں اور اگر آپ فرسٹ ہینڈ کر سکیں تو پھر تو بہت ہی زبردست بات ہے.
یہ میوزیمس ہیں فرق فرق. سب سے مزے کا میوزیم ہے یہ، ہم نے پہلے بھی پڑھا لیونارڈو ڈاونچی کا، ہم نے پڑھا کہ وہ بندہ یونیورسل مین تھا، پالی میتھ تھا. تو انہوں نے یہ اٹلی میں ایک میوزیم تھا جو کہ صرف اس چیز پہ بنا ہوا تھا کہ لیونارڈو نے جتنی بھی جو میکینیکل مشینز بنائی تھیں، جو اس نے انجینئرنگ کے کام کیے، جو اس نے سسٹمز بنائے، ان سب کو لکڑی میں انہوں نے ایسے ماڈلز بنائے ہوئے جو کہ ورکنگ ماڈلز ہیں، یہ چلتے ہیں، کہ وہ مشینیں انہوں نے لکڑی کے ماڈلز میں بنائی ہوئی ہیں لیونارڈو کی ساری. تو یہ سارا کا سارا لیونارڈو کی مشینوں کے اوپر میوزیم تھا. یہ دیکھیں جیسے وہ میں نے بتایا تھا کہ پل کس طرح بنائے، پل بنانا یا آرچز بنانا، یا جو سمجھے کہ کنسٹرکشن میں جس طریقے سے آپ کرتے ہیں، اس کے جو سسٹم اس نے بنائے ہیں، اس کی ڈرائنگس میں سے سیدھا سیدھا اس کی ڈرائنگس کو انہوں نے مٹیریل میں بنایا ہے. یہ دیکھیں جو بھی اس نے اپنی ڈرائنگس کی ہیں اس کو ایز اٹ از اس کے جو ماڈل ہیں، لیکن یہ ورکنگ ماڈلز ہیں، اس میں سے یہ کافی فنکشنز یہ ماڈلز کر سکتے ہیں لیکن بنائے لکڑی میں انہوں نے. تو یہ سارا کا سارا میوزیم اس چیز پہ. اب یہ بھی میرے ایکسپیرینس کا پارٹ ہے. کچھ میوزیمز میں نے ایسے بھی دیکھے ہوئے جو کہ اوپن میوزیمز ہیں. اب یہ دیکھیں کتنا بڑا یہ سائٹ ہے. یہ وہ ہے جو کہ پوری کی پوری ٹیراکوٹا آرمی ہے، کہ یہ مٹی کے بنے ہوئے اصل سائز کے انسان ہیں جو کہ پوری کی پوری فوج انہوں نے بنائی ہوئی ہے. اور یہ اتنا بڑا میوزیم ہے کہ یہاں سے چیزیں ابھی اٹھا بھی نہیں سکے وہ، اور شاید اٹھانا بھی نہیں چاہتی. انہوں نے اسی ساری جگہ کو، اس کو سائٹ کو، جو آرکیولوجیکل سائٹ ہے اسی کو میوزیم ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے اوپر انہوں نے یہ چھتیں ڈال کے اس کو کور کر دیا کہ اس سائٹ سے ہم نے ریموو نہیں کرنا. سائٹ ابھی دیکھیں پوری ایکسکیویٹ بھی نہیں ہوئی، سارے لیولز ابھی اس کے نکلے بھی نہیں. یہ بہت ہی بڑی سائٹ ہے، اور کہتے ہیں کہ ابھی اس کا صرف 10% جو ہے نا وہ انہوں نے کھود کے نکالا ہے. تو اب آپ یہاں انسان کا سائز دیکھیں کہ اس کے چاروں طرف یہ بیلکنی بنی تھی جس پہ لوگ چلتے تھے سائڈ پہ. اب آپ انسان کا سائز دیکھیں کہ اگر بیلکنی کی ایک سائڈ پہ کھڑے ہو کے میں تصویر کھینچی ہوں تو وہ کتنا بڑا ہے. تو یہ میلوں لمبی سائٹ ہے، اور اس سب کو انہوں نے اس طریقے سے کنزرو کیا ہوا ہے، موسم سے بچایا ہوا ہے. اب یہ میوزیم بھی دیکھیں. اب مجھے بتائیں کہ اگر میرے ایکسپیرینس میں یہ چیزیں فرسٹ ہینڈ ہیں تو جب بھی میں کوئی کریٹو کام کروں گی تو میرے سامنے یہ ایگزامپلز ہوں گی. یہ دیکھیں. اور مزے کی بات یہ ہے ان سب کے، حالانکہ یہ چائنا میں ہے، چائنیز آرمی ہے، ان کی شکلیں چائنیز ہیں، لیکن پھر بھی ہر بندے کا ایکسپریشن، ہر بندے کی شکل فرق ہے. یہ اس آرمی کا کمال ہے. اور یہ سارا کا سارا مٹی میں بنے ہوئے، اور یہ اسی طرح مٹی میں دفن تھے جو انہوں نے یہاں سے مٹی آہستہ 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 ریموو کر کے یہ مجسمے انہوں نے ایکسپوز کیے ہیں. یعنی انتہا کا کام یہاں پہ ہوا ہے. پھر اٹلی میں جو کولوزیم ہے میں نے وہ دیکھا، اور سب سے انٹرسٹنگ جو بات مجھے نظر آئی کہ لوگوں نے ادھر بھی لکھ کے اس کی سرفیس کو تباہ کیا ہوا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہمارے ایکسکیویشن کے سائٹس پہ لکھا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ انسانی جبلت، انسانی فطرت اور اس کی خباستیں جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ اسی طریقے سے نکلتی ہیں کہ یہ آرکیولوجیکل سائٹ ہے، دنیا کے میجر بڑی جگہوں میں سے ایک ہے، اور لوگوں نے اس کو کیا تباہ کیا ہوا. اب یہ بھی ایکسپیرینس میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے. پھر میں نے یہ پوپ کا سرمن دیکھا ہوا ہے کہ جی پوپ جس طرح تقریر کرتا ہے، پوپ کی تقریر سنی ہوئی ہے. اب وہی بات کہ پوپ اپنی اٹالین میں تقریر کرتا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ جس دن پوپ نکل کے لوگوں سے خطاب کرتا ہے اس دن اس کی تقریر کو 7 یا 8 ڈفرنٹ زبانوں میں پڑھ کے سناتے ہیں، جس میں عربی بھی ہوتی ہے. مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ عربی میں بھی پوپ بات کرتا ہے. خود تو نہیں کرتا، اس کے ٹرانسلیٹرز کرتے ہیں، لیکن عربی میں خطاب ہوتا ہے، ہیبریو میں خطاب ہوتا ہے، پتہ دنیا کی انگریزی میں ہوتا ہے، جتنی بھی میجر زبانیں ہیں 7 8، ان سب زبانوں میں پوپ کا خطاب جو ہے وہ اسی وقت پوپ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اس وقت پڑھ کے سنا رہے ہوتے ہیں کہ آج پوپ نے کیا کہا ہے. تو میں نے یہ بھی ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. تو اب یہ جو فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینسز ہیں یہ چھوٹی چھوٹی بریکس ہیں. جیسے یہ ایک انسان تھا، یہ بات بھی نہیں کرتا تھا اور یہ اسی طرح رہے گا. اب اس قسم کے درویش ٹائپ لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف ہمارے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں ہی ہوتے ہیں، ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں جی بدھزم میں ایسے لوگ ہوتے ہیں. اب اس نے سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنا، اس نے جوتی بھی نہیں پہنی ہوئی، اس نے بات بھی نہیں کرنی، یہ کچھ کھا پی بھی نہیں رہا تھا. کافی 2 3 گھنٹے میں اس کو دیکھتی رہی ہوں. یہ صرف ایک عقل مند انسان کی باتیں سننے کے لیے آیا تھا پوپ. مجھے نہیں پتا کہ اس کا مذہب کیا ہوگا. اب یہ وہ ایکسپیرینسز ہیں جو کہ میرے بلڈنگ بلاکس میں شامل ہیں.
before we understood eating hot chili. اب یہ بالکل کامن سا، اب یہ ان ایکسپیرینسز کے بعد اب آپ بھی اپنے اگر ایکسپیرینسز جمع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑا راستہ آپ نے بھی طے کر لیا ہے، اور وہ آپ کے بلڈنگ بلاک کے اندر شامل ہیں، اور آپ کے اگلی کریٹو لائف میں یہ سارے ایکسپیرینسز بہت زیادہ آپ کو فائدہ دیں گے. اب عام سی ایک چھوٹی سی مثال پہ ختم کرتے ہیں کہ جب ہم نے مرچ نہیں کھائی تھی، ہاٹ چلی نہیں کھائی تھی، ہمارے دماغ کو نہیں پتا تھا کہ مرچیں کیا ہوتی ہیں، جلن کیا ہوتی ہے، مرچوں کی جلن کیا ہوتی ہے، ہمارے منہ میں جو جلن ہو رہی ہوتی ہے اس کا تب تک ہمیں نہیں پتا تھا جب تک ہم نے مرچ نہیں کھائی تھی. لیکن ہوا کیا؟ Our brain was different, less used, and less information, and with fewer connections between the idea of food, color, pain, poison, harm, death, running, cooling things, etc. جب تک آپ نے مرچ نہیں کھائی تھی آپ کا دماغ تھوڑا سا چھوٹا تھا، اس میں مرچ کھا کے جو کچھ ہوتا ہے اس کا ایکسپیرینس اس میں نہیں شامل تھا، آپ کا دماغ تھوڑا سا کم استعمال شدہ تھا، آپ کے دماغ میں تھوڑی سی کم انفارمیشن تھی. تو وہ جو تھوڑی کمی تھی وہ آہستہ آہستہ ڈفرینٹ ایکسپیرینسز نے پوری کی. مثلا مرچی کا ایکسپیرینس جب آپ کو آیا ہے تو تبھی آپ کو پتہ چلا ہے کہ اچھا لال رنگ کا اور مرچ کا تعلق ہے، لال رنگ کا اور تکلیف کا بھی تعلق ہے، مرچ کا اور پوائزن کا اور نقصان کا. اور جب آپ کو شدید مرچیں لگ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ فوت ہو جائیں گے، اور پھر بھاگ کے جا کے منہ کو ٹھنڈا کرنا، یہ ساری چیزیں ایک ایکسپیرینس کا پارٹ ہے، مرچ کھانے کے ایکسپیرینس کا پارٹ ہے. لیکن جب تک آپ نے مرچ نہیں کھائی آپ کے دماغ میں انفارمیشن نہیں تھی، آپ کا دماغ تھوڑا سا چھوٹا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ایکسپیرینسز، اور خاص طور پہ انٹینس ذاتی ایکسپیرینسز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے دماغ میں میموری بینک کو بھی بڑا کرتے ہیں، اور آپ کے دماغ کا استعمال بھی بڑا کرتے ہیں. کیونکہ جب آپ کا منہ جلا اور آپ نے دوڑ کے کوئی پانی یا دودھ یا کچھ اور تلاش کرنے کی کوشش کی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ذہن میں سوچ چل رہی تھی کہ ہائی کتنی لال مرچ تھی، یہ اتنی لال تھی کہ لال کی وجہ سے مرچیں لگیں، یعنی آپ نے لال کو مرچ کے ساتھ کنیکٹ کر دیا. آپ کے دماغ میں کنیکشنز بن رہے تھے، لال کا مرچ کے ساتھ تعلق بن رہا تھا، مرچ کا گرمی سے تعلق بن رہا تھا، گرمی کا بھاگنے سے تعلق بن رہا تھا، بھاگنے کا ٹھنڈک سے تعلق بن رہا تھا. اور ان ساروں کے جو تعلق نئے نئے کنیکشنز بنے ہیں، سمجھیں کہ یہی آپ کے دماغ میں ایکسپینشن ہوئی ہے. اس ایکسپیرینس نے آپ کے دماغ کے ان حصوں کو کنیکٹ کر دیا جو کہ عام طور پہ کنیکٹ نہیں ہوتے. اور جب یہ نئے کنیکشنز بن گئے تو وہ کنیکشنز مریں گے نہیں، کبھی بھی ضائع نہیں ہوں گے. وہ ہمیشہ وہ نیٹ ورک قائم رہے گا. آپ کے اگلی جو کریٹو تھنکنگ ہے اس میں وہ نیٹ ورک آلریڈی قائم ہو گئی. بالکل ایسی کہ ایک جگہ پہ سڑکیں نہیں بنی ہوئی تو آپ کہاں جائیں گے، لیکن ایک دفعہ بیسک سڑکیں بن گئی ہیں تو کم از کم آپ کی اپروچ وہاں آسان ہو گئی، اگلی دفعہ آپ آرام سے چلے جائیں گے. تو یہ جو دماغ میں ڈفرینٹ کنیکشنز بنتے ہیں ڈفرینٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے، وہ یہی کام کرتے ہیں کہ وہ کنیکشنز اور سڑکیں بناتے ہیں تاکہ اگلی دفعہ آپ کا کام آسان ہو جائے. So when we bring in new information to our memory through processing in our brains, we are changing our cognitive structures in response to that new information. سب سے مزے کی بات یہ ایکسپیرینسز جو ہیں یہ آپ کی میموری میں تو چینج لاتے ہی لاتے ہیں، لیکن اصل میں آپ کے دماغ کے اسٹرکچر میں بھی چینج لاتے ہیں. آپ کے دماغ کے پرزے تھوڑے سے ہلا دیتے ہیں. آپ کے دماغ کے جو اسٹرکچر ہے اس کو تھوڑا سا چینج کر دیتے ہیں. آپ کا دماغ بائی ڈیفالٹ تھوڑا سا بہتر ہو جاتا ہے ہر ایکسپیرینس کے ساتھ. آپ کا دماغ پہلے کچا ہوتا ہے، کم استعمال ہوا ہوتا ہے. آپ کا دماغ بہتر سے بہتر اس کی مشینری بہتر سے بہتر چالو ہوتی جاتی ہے جیسے جیسے آپ نئی چیزیں ایکسپیرینس بھی کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے بھی. یعنی ایکسپیرینس کر کے سمجھنا ضروری ہے. جتنی زیادہ چیزیں آپ سمجھیں گے اور ایکسپیرینس کریں گے اتنا آپ کا دماغ زیادہ اس کے پرزے زیادہ چلنے شروع ہو جائیں گے. تو سمجھیں کہ آپ اپنے اصل میں یہ ایکسپیرینس جو ہے نا اپنے دماغ کو بڑا کرنے کے لیے، تیز کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور ایونچولی اس کا فائدہ آپ کی کریٹو لائف میں ہوتا ہے. This means new experiences develop our brains. سیدھی سی بات ہے، نئے ایکسپیرینس جو ہے پھر آپ کے دماغ کو ڈیولپ کرتے ہیں، بڑا کرتے ہیں and create more tools to understand more complex things in future. بالکل وہی بات کہ چونکہ میں نے آپ کو پچھلے اپنے کچھ ایکسپیرینس 10% ایکسپیرینسز اپنے لائف کے دکھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے ایکسپیرینسز نے میرے دماغ کو بھی بڑا کیا، اور انہوں نے ایک اور کام میرے لیے کیا، وہ یہ کہ اب زیادہ کوئی مشکل چیز میرے سامنے آ جائے، زیادہ کمپلیکس مسئلہ میرے سامنے آ جائے
تو میرے پاس اب ابلٹی ہے کہ میں زیادہ کمپلیکس مسئلے کو سمجھ بھی سکوں اور شاید اس کا کوئی حل بھی نکال سکوں. لیکن اگر آپ میری جگہ میرے کسی بچے کو رکھ دیں گے جس کا ایکسپیرینس کم ہے، اس کے لیے اس کمپلیکس چیز کو سمجھنا مشکل ہوگا، کیونکہ اس کے پاس اپنے ذاتی ایکسپیرینسز کم ہیں. اور ذاتی ایکسپیرینس کم ہونے کی وجہ سے ذاتی ایکسپیرینس کم ہونا اس چیز کا بھی ثبوت ہے کہ پھر آپ کے دماغ میں بھی اتنے فنکشنز ابھی ایکٹیویٹ نہیں ہوئے جتنے آپ کو ضرورت ہے کسی کمپلیکس چیز کو کرنے کے لیے. ایونچولی ویلیوبل کریٹیوٹی تبھی ہوتی ہے جب آپ بڑے مسئلے حل کرتے ہیں، کمپلیکس چیزوں کو حل کرتے ہیں. Make more connections between ideas and future and create new solutions to problems in future. وہی بات کہ چھوٹے چھوٹے ایکسپیرینس آپ کے دماغ کو تیار کر رہے ہوتے ہیں بڑی چیزوں کو حل کرنے کے لیے. بڑی چیز کا حل کیا ہے؟ مرچ کا ایک دفعہ ایکسپیرینس ہو گیا آپ نے برداشت کر لیا، آپ کو مزہ بھی آنا شروع ہو گیا کہ ہاں یار مرچ اگر تھوڑی کم ہو تو مزیدار ہوتی ہے. تو جب وہ ایکسپیرینس، یہ والا ایکسپیرینس سے آپ گزر گئے، ایک دفعہ وہ کہتے ہیں نا آپ کی موت واقع ہو گئی مرچ کھانے کی وجہ سے، اور پھر آپ کو سمجھ آئی کہ اچھا صحیح مقدار میں مرچ فائدے مند ہے، تو پھر اگلا کام کیا کیا آپ نے؟ زیادہ مسئلہ حل کیا. بڑا مسئلہ کیا تھا؟ آپ نے کہا جی چاکلیٹ کے اندر کیوں نہیں میں مرچ ڈال سکتا. تو یہ سمجھیں کہ یہ کافی مشکل چیز ہے. ابھی بھی آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ چاکلیٹ مرچ فلیور کیا ہوتی ہے، یہ کیا بات ہوئی. اس لیے یہ چیز کا ثبوت ہے کہ ابھی بھی بہت سے لوگوں کے لیے چاکلیٹ کو مرچیلا کرنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن وہ مسئلہ حل ہو چکا ہے کسی ذہین انسان نے. اس نے کیا یہ میں نے بہت کھائی ہوئی ہے چاکلیٹ، اس میں مرچ نہیں ہوتی، مرچ کی صرف ہیٹ ہوتی ہے کہ جب آپ چاکلیٹ کھا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو میٹھی اور صحیح چاکلیٹ ڈارک چاکلیٹ لگتی ہے. لیکن جب آپ کھا چکے ہوتے ہیں تو آپ کے منہ میں ایک ہیٹ ہوتی ہے، جیسے مرچ کھانے کے بعد ایک گرمی سی ہوتی ہے نا منہ میں، وہ اس میں ہوتی ہے. تو سمجھے کہ پھر بڑے تجربے کے بعد اس نے ایسا کیا ہے کہ زبان کی ٹپ پہ لگنے والی مرچ اس میں نہیں ہے، لیکن جو مرچ کی ہیٹ ہے وہ اس میں یہ ڈال چکا ہوا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہی کریٹو اور بہت ہی نیا ایکسپیرینس ہے جو کہ صرف تب ہوا جب آپ اس تجربے سے گزر گئے، برداشت کر لیا. تو اس تجربے نے آپ کو یہ فائدہ دیا. This ability to develop creative capacity through gaining new knowledge is genetic, hence universal. پھر وہی بات کہ یہ صلاحیتیں ڈیولپ کرنا کسی ایک بندے کو نہیں عطا ہوا، یہ ہماری ہیومن نیچر کے اندر، سب انسانوں کی ہیومن نیچر کے اندر، ہماری جینیٹکس میں یہ موجود ہے. ہم سب اس طرح اپنا ایکسپیرینس بہتر کر سکتے ہیں.